إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شأنك هو الأبتر. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے تعریف کریں گے اللہ رب العالمین کی، اس اللہ کی تعریف جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس اللہ کی تعریف جو بیماروں کو صحت دیتا ہے، اس اللہ کی تعریف جسے چاہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہے موت دیتا ہے، اس اللہ کی تعریف جسے چاہے نیکی کی توفیق دیتا ہے، جسے چاہے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اس اللہ کی تعریف جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، کائنات کی سب سے بہترین شخصیت، سارے مومنوں کے دل کی دھڑکن محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر سی حمد و صلات کے بعد تمام قسم کی رحمتیں نازل ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت مقدسہ و مطہرہ پر کہ جن کو رب العالمین نے ہم تمام کے لیے مشعل راہ بنایا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حاضرین جمعہ، حاضرین مجلس، قرآن مجید میں اللہ تعالی زندگی اور موت کے مقصد کو بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو زندگی دی، اللہ تعالیٰ ہم سے ایک دن اپنی زندگیوں کو چھین لے گا، ایک دن موت آئے گی. اللہ نے موت اور حیات کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کائنات کا بادشاہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. اب اللہ نے کوئی چیز پیدا کی تو کسی چیز کو اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا، ہر چیز کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اللہ نے جب زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا تو مقصد بیان کیا: لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ تمہیں جانچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنا چاہتا ہے. کون اس مختصر سی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والا بنتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جانچنے کے لیے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا. پھر کائنات کے بادشاہ نے اپنی معزز کتاب قرآن مجید میں ایک اصول بیان کیا. وہ اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثی. جو اچھا کام کریں گے، جو نیکی کا کام کریں گے، چاہے مردوں میں سے ہو چاہے عورتوں میں سے ہو. اللہ نے مرد اور عورت دونوں کا نام لے کر کہا. چاہے مردوں کی جماعت میں سے کوئی اچھا کام کرے، چاہے عورتوں کی جماعت میں سے کوئی نیکی کا کام کرے. من ذکر او انثی.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بھی اللہ کے لیے اس دنیاوی زندگی میں اچھا کام کریں گے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہتر زندگی دے گا، اچھی زندگی دے گا، اللہ تعالیٰ مشکلات سے ان کو دور کر دے گا، ان کے گھروں سے پریشانیوں کو نکال دے گا۔ لیکن وعدہ یاد رکھو، اللہ نے کہا مرد اور عورت اگر دنیا میں نیکی کا کام کریں گے، اچھا کام کریں گے، بھلائی کا کام کریں گے، اللہ ان کی دنیاوی زندگی کو پریشانیوں سے دور رکھے گا، ان کی دنیاوی زندگی بہتر بن جائے گی، آخرت مومنوں کا بہترین ٹھکانہ ہے۔ میں اور آپ مختصر سی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے بنے، اس آخرت کی فکر کرے جو آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو قرآن مجید میں یہ پیغام دیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، نیک اعمال کرتے رہو، تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تمہیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس دن کے لیے تیار رہو جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندہ یہ آیت جانتا ہے، بارہا ہم نے خطبات میں دروس میں اس آیت کو سنا، اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے جنازے دیکھے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے مردوں کو دفنایا ہے، ہماری بھی باری ہے، زندگی میں ہمیشہ کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے، ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے، موت آ کر رہے گی، مرنا ہے ایک دن، آخر موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کسی کو رستگاری نہیں ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ آج اگر وہ چلا گیا کل ہم کو بھی جانا ہے، اس کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے، مجھ کو بھی اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اے لوگوں اپنی موت کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اس بات کی فکر کرو یہ مختصر سی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ تم اس دنیا میں رہ کر اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو راضی کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ یہ مختصر سی زندگی کے اندر ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر افسوس جب ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو ہم نے بھلا دیا، دنیا کی محبت، سوشل میڈیا کی محبت، دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کے چہچہانے والے ہمارے دلوں میں اس طرح بس گئے، نہ ہمیں اپنی موت یاد آتی ہے، نہ ہمیں اپنی آخرت یاد آتی ہے، نہ ہمیں اپنی خبر یاد آتی ہے۔ بس صبح اٹھے سوشل میڈیا کھولا، واٹس ایپ دیکھا، انسٹاگرام کے ریلز دیکھے، یوٹیوب کے شارٹس دیکھ لیے، بس زندگی اسی میں گزر جا رہی، نہ کوئی حیا ہے، نہ کوئی شرم ہے، نہ کوئی عبادت کا معاملہ ہے، بس زندگی جانوروں کی طرح گزرتی چلی جا رہی ہے، دلوں میں اللہ کا خوف نہیں، مسجدیں ویران نظر آتی ہے، رمضان آیا چلے گیا مگر دلوں میں تقوی برابر کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی۔ مسجد کا وقت ہے، جمعہ کا دن ہے، مصلیوں کی تعداد دیکھ، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، کس غفلت کی زندگی میں ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، رب العالمین کہتا ہے لوگوں کے حساب اور کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، قیامت بہت قریب ہے، موت بہت قریب ہے۔ اللہ کہتا ہے تم کس غفلت میں ہو؟ کس چیز نے تم کو اللہ سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا تم اللہ سے غافل ہو گئے ہیں؟ کیا تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں مرنا ہے، تمہیں بھی قبر کی اس ویران وادی میں دفن ہونا ہے، آخرت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، آخرت جیسے دردناک دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا اس بات کی فکر ہے؟ میں اور آپ بس اپنی زندگیوں میں غفلت، کہاں ہیں ہم؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ سوال کر رہا ہے لوگوں تم کہاں جا رہے ہو؟ Where are you going؟ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ رہا ہے، تمہارے پاس قرآن مجید ہے، حدیث رسول ہے، علماء ہے، سب کچھ ہے، باوجود اس کے تمہارے دل اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، تم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، تم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں بٹھاتے، تم اپنے دلوں میں آخرت کو نہیں یاد کرتے۔ کیا کبھی ایسی رات گزری ہم اپنی موت کو یاد کر کے روئے ہوں؟ کیا کبھی ایسا وقت گزرا ہو کہ ہمارے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھے، ہم روتے روتے اللہ سے کبھی دعائیں مانگی اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما؟ کبھی ایسا لمحہ گزرا؟ عزیز نوجوان دوستو، ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حاسبو قبل ان تحاسبو، اے لوگوں اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ رب العالمین اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر کہتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور بس ضرور
ہم ان لوگوں سے ہر چیز کے بارے میں سوال کریں گے. اللہ پوچھے گا یہ وقت نماز کا تھا، نماز سے زیادہ کیا چیز تیرے لیے ضرورت تھی؟ نماز سے زیادہ کیا چیز تمہارے لیے امپورٹنٹ بن گئی؟ کیا ایمرجنسی آ گئی کہ تم نے نماز کو چھوڑ کر ذاتی زندگیوں میں اب مشغول رہنا شروع کر دیا؟ اللہ پوچھے گا ایوری تھنگ، ہر چیز کا سوال اللہ کرے گا. تیار رہو، اللہ کو جواب دینا ہے. ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم رحمان کے سوالوں کا جواب دے سکیں. اللہ پوچھے گا، اور اللہ نے کہا ہم اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں ہم ہر بندے سے ہر چیز کے بارے میں سوال کرنے والے ہیں. آج اگر ہمارے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں ہے، اگر آج ہم اپنی موت کو یاد نہیں کرتے، اگر آج ہم اللہ اس کے رسول سے غافل ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے دیوانے ہو گئے، ہم دنیا کے رنگینیوں کے دیوانے ہو گئے، ہم دنیا کے دلکش مناظر کے دیوانے ہو گئے، ہم سوشل میڈیا کی بڑھتی ہوئی ترقی کے دیوانے ہو گئے، ہم موبائل فون کے دیوانے ہو گئے، رنگین دنیا کے طالب بن گئے. جس آخرت کو یاد کرنے کے لیے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، دنیا والے آج اسی دنیا کے اندر کھو گئے، آخرت کو بھول بیٹھے ہیں. رب العالمین جو رب الارباب ہے، جو مسبب الاسباب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے بارے میں کہتے ہیں جس دنیا کے میں دیوانہ ہوں، آپ دیوانے ہیں، ہمارے نوجوان دیوانے ہیں، ہماری بچیاں دیوانی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں یہ پوری کائنات اور کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں، پوری کائنات اور کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں، یہ ساری دنیا کی چیزیں اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. پوری دنیا کی حیثیت، دنیا میں جتنی مہنگی چیزیں ہیں، دنیا میں جتنے مہنگے گھر ہیں، دنیا میں جتنی مہنگی گاڑیاں ہیں، دنیا میں جتنے خوبصورت مناظر ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ پوری کائنات اور کائنات میں موجود تمام چیزیں رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. اللہ اکبر. ہم اس دنیا کے دیوانے ہیں جس کی حیثیت کچھ نہیں ہے. قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے دنیا کو حقیر بتایا ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا کی. ہم دنیا میں بس آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے. ہم پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہوئے، یہی ہمارا مین مقصد ہے. پیارے نبی علیہ السلام فرماتے اگر اس کائنات کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اس پوری کائنات کی حیثیت اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھٹ پانی نہ پلاتا. اللہ اکبر. آج کافر پانی پی رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا سے بے نیاز ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ارے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمتوں کی طرف بلا رہا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ تم کو دار السلام جنت کی طرف بلا رہا ہے. جنت تو دنیا سے کئی گنا بہتر ہے، دنیا کا جنت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اللہ اپنی عالی شان جنت کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، اور جنت میں چلے جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، چھوٹی موٹی کامیابی نہیں ہے. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بندہ جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. سب سے بڑی سکسس، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہم کو جنت میں داخل کر دے. اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. سوال یہ ہے جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ ہم جنت میں ایسے ہی چلے جائیں گے؟ اللہ اپنی رحمتوں میں ایسے ہی داخل کر لے گا؟ اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے مختصر سی زندگی میں اللہ کی عبادت کرنا پڑے گا، تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا، مصیبتوں پر صبر کرنا پڑے گا، رسول اللہ کو اسوہ بنا کر زندگی گزارنا پڑے گا، مشکلات سے لڑنا پڑے گا، نیند کی قربانی دے کر فجر کی نماز کو آنا پڑے گا، حرام کو چھوڑنا پڑے گا، حلال کو اختیار کرنا پڑے گا. جب تک نہیں کریں گے جنت نہیں ملنے والی ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور بہت بڑی کامیابی بہت زیادہ محنت کرنے والوں کو ملتی ہے. عزیز نوجوان دوستو، زندگی مختصر ہے. پیغام یہی ہے کہ مختصر زندگی میں اللہ کو راضی کر لو. اس حال میں دنیا سے نہ جاؤ کہ اللہ ہم سے ناراض رہے. اس حال میں دنیا سے نہ جاؤ کہ ہمارے اوپر گناہوں کا بوجھ باقی رہے. اللہ کی حضور سچی توبہ کرو.
توبہ کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ اے لوگو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ کر آ جا، اب بھی وقت ہے۔ اگر تو دنیا کی رنگینیوں میں کھوتا رہا، اگر تو دنیا سے دل لگاتا رہا، وہ وقت قریب ہے کہ موت تیرے گرگرے کی حالت تک آ پہنچے گی اور تجھے توبہ کرنے کی توفیق نہ ملے گی۔ عزیز نوجوان دوستوں، آج دنیا میں ہم ہیں، سب کو سب کی فکر ہے۔ کسی کو گھر بنانے کی فکر ہے، کسی کو دکان کھولنے کی فکر ہے، کسی کو تجارت کی فکر ہے، کسی کو ایبراڈ باہر جانے کی فکر ہے، کسی کو اولاد کی شادی کی فکر ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی فکر میں ہے، مگر کس کو آخرت کی فکر ہے؟ کس کو اللہ کے پاس کھڑے ہو کر جواب دینے کی فکر ہے؟ کس کو اپنی نمازوں کی فکر ہے کوئی فکر؟ سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہے، کوئی اللہ کی طرف آنا نہیں چاہتا، کوئی اپنی آخرت کو یاد کرنا نہیں چاہتا، جبکہ حقیقت میں آخرت کا دن آنے والا ہے۔ غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر، غفلت کی چادروں کو چھوڑ کر حقیقت سے سامنا کرو، اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یبعث کل عبد یوم القیامہ ما مات علیہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں بندہ قیامت کے دن حشر کی زمین پر اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرا تھا۔ گناہ کرتے کرتے مرو گے، گناہ کرتے کرتے اٹھائے جاؤ گے، گالی دیتے دیتے مرو گے، گالی دیتے دیتے اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کہتے جس حال میں بندہ مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ گناہوں میں زندگی گزار رہی ہے نا، ذرا محاسبہ کرو اپنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، اچانک میری موت آ جائے، میں مر جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن وہی گناہ کا کام کرتے کرتے اٹھایا جاؤں۔ بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں وہ اٹھایا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان کا خاتمہ جیسے ہوگا اس کا حساب و کتاب ویسے ہوگا۔ مرتے وقت اس کی سچویشن کیا تھی، مرتے وقت وہ کیا کام کر رہا تھا، خدا نہ خواستہ آپ ایئر فون لگا کر گانے سن رہے تھے، موت آ گئی، کل قیامت کے دن ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے بے حیائی کے ساتھ، فحاشی کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت اس حال میں آ جائے کہ ہم گناہ کر رہے ہو۔ اگر اچھی حالت میں مرنا ہے، اچھی حالت میں مرنا ہے، حسن خاتمہ چاہیے تو زندگی بھر اچھا کام کرنا پڑے گا۔ اچھی موت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو زندگی اچھی گزارتا ہے۔ جس نے زندگی اچھی گزاری اس کا خاتمہ بھی اچھا ہوگا، لیکن جس نے زندگی گناہوں میں گزاری اس کی موت بھی بری آئے گی۔ بری زندگی گزارو گے بری موت مرو گے، اچھی زندگی گزارو گے اچھی موت مرو گے۔ آخرت بہت خطرناک دن ہے، یہ وہ دن ہے عزیز دوستوں جس کی فکر کرنے کے لیے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، اور آخرت کی فکر کو لے کر صحابہ کرام کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر کوئی معزز انسان ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ کی جماعت انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگ ہیں۔ لیکن صحابہ کا حال کیا تھا؟ آخرت کی فکر میں صحابہ کرام کی حالت یہ تھی۔ حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کی شہادت کے بعد فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ کتنا بڑا مرتبہ اللہ نے دیا۔ لیکن یہی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اعلان لگا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ۔ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا حنظلہ کیا بات ہے، اپنے آپ کو منافق بتلائے جا رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ حضرت حنظلہ صحابی رسول ہے، جنتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جب اللہ کے نبی کے ساتھ نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں میرے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، میرا دل حب رسول میں آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن جب میں لوٹ کر اپنے بیوی بچوں میں چلے جاتا ہوں تو میں دنیا کی چیزوں میں اتنا مگن ہو جاتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھلا دیتا ہوں، میرے دل سے آخرت کا تصور ختم ہو جاتا ہے، میں بیوی بچوں کی محبت میں مست مگن رہتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میرے دل میں نفاق آ گیا ہے، میں منافق ہو گیا۔
یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے حنظلہ اگر بات ایسی ہے تو پھر سنو، نافح ابا بکر، ابو بکر بھی منافق ہو گیا، کیونکہ ابو بکر جب نبی کے ساتھ ہوتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے، نبی کو چھوڑ کر ابو بکر اپنے بیوی بچوں میں جاتا ہے ایمان کم ہو جاتا ہے، ابو بکر بھی منافق تو نہیں ہو گیا؟ ارے جن کی رضامندی اللہ نے دنیا میں دے دی، جن کے اوپر اللہ نے جنت واجب کر دی، وہ صحابہ کرام اپنے دلوں میں خوف پیدا کرتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبوت کا دروازہ میرے اوپر بند کر دیا گیا، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی حضرت عمر کی فضیلت بتاتے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ عمر بن خطاب کا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن عمر کی حالت کیا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے رازدار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں حضرت حذیفہ کو بتایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کچھ منافقوں کے نام حضرت حذیفہ کو بتائے۔ جب یہ بات صحابہ میں گردش کرنے لگی کہ حذیفہ منافقوں کے نام جانتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس آئے، کہا حذیفہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے تمہیں منافقوں کے نام بتلائے ہیں، ذرا اس لسٹ میں چیک کرنا خطاب کے بیٹے عمر کا بھی نام موجود ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر! ارے جس کے بارے میں یہ گواہی دی گئی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا، اس عمر کو خوف ہے، اس عمر کے دل میں یہ خشیت ہے کہیں میں منافق تو نہیں، کہیں اللہ کے نبی نے عمر کو منافق تو نہیں بتایا۔ ارے وہ ایمان کے اعلیٰ معیار پر ہونے کے بعد دلوں میں نفاق کا خدشہ محسوس کرتے تھے، آج نمازوں پہ نماز چھوڑتے جا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے جا رہے ہیں، خبر کی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے، مگر اپنے آپ کو مومن کہے جا رہے ہیں۔ بڑے اہل حدیث ہیں ہم، توحید والے، گویا جنت ہمارے لیے تیار رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ذرا اپنا جائزہ لو کہ میں اور آپ کس راہ پر نکل گئے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی دین ہے؟ کیا ایسے ہی مسلمان ہوتے ہیں؟ مسلمان ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں آخرت کی فکر لے کے گھومتا ہے، اپنے دل میں ایک خوف رکھتا ہے کہ میری موت کس حال میں آئے گی، وہ سوچتا ہے مومن۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں بیان فرماتے ہیں اگر بندے کو حشر کی اور جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ قیامت کا دن کتنا خطرناک ہے اور جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے، اگر اس بات کا علم کسی بندے کو ہو جائے تو کائنات کا کوئی بندہ ایک رات بھی چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ جہنم کتنی خطرناک ہے، اللہ کی قسم وہ اتنی عبادتیں کریں گے، عبادت کرتے کرتے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، اتنا روئیں گے، روتے روتے ان کی آنکھ کے آنسو ختم ہو جائیں گے، وہ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک ایسے دن کی تیاری کرنا ہے جس دن اللہ بہت غصہ ہونے والا ہے۔ اللہ کا غصہ آپ تصور کر کے دیکھیں اللہ کا غصہ کیسے ہوگا۔ اگر ہم معمولی سے لوگ پولیس اسٹیشن میں چلے جائے، پولیس والا ڈرا دے، دھمکا دے، مار دے، ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن بادشاہوں کا بادشاہ تمہارے اعمال کا حساب لینے کے لیے آئے گا، بڑے غصے میں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے جگری دوست ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا جگری دوست بنایا ہے، جائیے ابراہیم اللہ سے سفارش کیجئے۔ وہ جگری دوست اللہ کا ابراہیم علیہ السلام کہے گا آج اللہ بہت غصے والا ہے، اس سے پہلے نہ اللہ کبھی اتنے غصے میں تھا نہ اس کے بعد اللہ کبھی اتنے غصے میں ہوگا، آج رحمان بڑے غصے میں ہے، اس کے غصے کے سامنے کھڑے ہونا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، چلے جاؤ ابراہیم اپنے رب سے بات نہیں کر سکتا آج۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اللہ اس کا بھی حساب لے گا، جو ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا اللہ اس کا بھی حساب لے گا۔
آپ فجر کی نماز چھوڑ دیے، کیا سمجھتے ہیں معمولی نماز تھی، چھوٹ گئی، ختم ہو گیا مسئلہ؟ نہیں، اللہ پوچھے گا یہ نماز تم پر فرض تھی، تم نے کیا تیاری کی تھی؟ اللہ پوچھے گا ہر نعمت کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، ہر شخص سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور اللہ جب کسی سے سوال کرتا ہے، انبیاء کے زبانیں چپ ہو جائیں گے، صحابہ چپ رہیں گے، ہماری کیا مجال؟ نہ ہمارے اعمال صحابہ جیسے ہیں، نہ ہمارے کردار انبیاء جیسے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنی نیکیاں، ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھو، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھو، اگر ہم مر گئے، تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ ہماری موت آ گئی، کیا ہمارے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ ہم اللہ کو جواب دے سکیں؟ کیا ہمارے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ ہم اپنے نیکیوں کے بلبوتے جنت میں جا سکیں؟ ہے اتنے اعمال ہمارے پاس؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ وہ صحابہ جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، وہ انبیاء جن کے لیے اللہ نے اپنی عالیشان جنت تیار کر رکھی ہے، انبیاء اور صحابہ اللہ کے خوف سے لمحہ لمحہ ڈرتے رہے، تڑپتے رہے، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارے دلوں پہ زنگ لگ گیا، شیطان ہمارے دلوں پہ حاوی ہو گیا، یا ہم نے اپنے آپ کو اتنا دور کر لیا اللہ اور اس کے رسول سے کہ ہم حق بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی؟ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، قیامت کے دن اللہ آئے گا، بہت غصے میں ہوگا اللہ تعالی، اللہ کا غصہ بڑا خطرناک ہے، کوئی بندہ زبان سے حرکت نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکتا، اللہ حساب لے گا ہمارا، اللہ پوچھے گا ہم سے، ہم نے تجھے دنیا میں زندگی دی تھی، اے بندے بتا تو نے اس زندگی میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے 50 سال عمر دی، 60 سال عمر دی، 25 سال عمر دی، اللہ پوچھے گا کیا کیا اتنے سالوں میں تو نے اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو خوش کرنے والا کیا کام کیا؟ تو نے دنیا میں دولت کمائی، لوگوں کو خوش کیا، شادی کی، سب کچھ اللہ کے لیے کیا کیا تو نے؟ کتنی نمازیں پڑھی، آخرت کی فکر تھی نہیں تھی دل میں؟ اللہ پوچھے گا، کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ؟ قیامت کا دن جس کی فکر مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے، یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اللہ اکبر۔ بہت ساری مصیبتیں دنیا میں ہیں، بہت بڑی بڑی مصیبتیں بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے بڑی مصیبت کہی وہ قیامت ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جس دن بہت بڑی مصیبت قیامت جب لوگوں کے پاس آئے گی، کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، آج ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے نا، یہی ماں کل بیٹے کو دھوکہ دینے والی ہے۔ جب قیامت کے دن کو ایک ماں دیکھے گی، اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹی کو دیکھ کر بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بھائی بہن سے بھاگے گی، دوست دوست سے بھاگے گا، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ قیامت کا دن اتنا خطرناک دن ہے، اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، اللہ تعالیٰ اس دردناک دن کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج کو لپیٹ دے گا، چاند کی روشنی ختم کر دی جائے گی، ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، پہاڑ کچل دیے جائیں گے، آسمان روئی کی طرح اڑنے لگے گا۔ بڑا خوفناک دن ہوگا، بڑا دردناک دن ہوگا۔ یہ زلزلہ تاریخ کے زلزلوں میں سب سے بڑا زلزلہ ہے۔ عزیز نوجوان دوستو، اس آخرت کی تیاری کرو، میں اور آپ ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور دیکھو کہ تم نے آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے، آخرت کے لیے تم نے کیا بنتوشہ تیار کیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا فرشتوں جہنم کو لے کر آؤ۔ اللہ جہنم بنایا ہے، اللہ نے جہنم بنائی ہے، جہنم کی آگ، اس کے بچھو، اس کے زہر، اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم کو کھینچ کر لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کھینچنے کے لیے لگام بنائے، ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے کھینچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے 70,000 لگام لگائے، ایک لگام پر 70,000 فرشتے لگائے، سارے فرشتے کھینچ کر اللہ کے جہنم کو لے کر آئیں گے۔ لوگ جہنم کو دیکھ کر خوف میں مبتلا ہو جائیں۔ بڑا وحشتناک دن ہوگا، بڑا ہولناک دن ہوگا، بڑا دردناک دن ہوگا۔
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کائنات کی سب سے بہترین شخصیت محمد رسول اللہ، آپ سے زیادہ کسی کے پاس نیکیاں نہیں ہیں. کائنات میں کوئی بشر پیارے مصطفیٰ سے بڑا نہیں ہو سکتا نیکیوں میں. اللہ کے نبی کی نیکیاں ساری امت کی نیکیوں سے افضل ہے. کہتی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے بستر سے اٹھتے، وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے. آپ تصور کر کے دیکھیے کائنات کے آخری نبی جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اس نبی کی حالت کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی رات کے وقت دعا کر رہے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ محمد کے لیے حساب و کتاب کو آسان کر دے، اے اللہ محمد کے گناہوں کو معاف کر دینا. ارے پیارے مصطفیٰ جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، باوجود اس کے اللہ کے نبی رات میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگ رہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب اور کتاب کو آسان کر دینا، میں نے غلطیاں کرتی، مجھ سے گناہ ہو گئے، اے اللہ محمد کے گناہوں کو معاف کر دینا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اے میرے شوہر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کیسا حساب و کتاب؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، بھلا اللہ تعالیٰ آپ سے بھی حساب و کتاب کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، عائشہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا حساب و کتاب ہوگا نہیں ہوگا، لیکن مان لو عائشہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے محمد الرسول اللہ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کر لیا، میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کو جواب دے سکوں. ان بطش ربک لشدید. عائشہ اللہ ایسا ویسا سوال نہیں کرتا. عائشہ جب اللہ سوال کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ کے سوالوں کا جواب دینا آسان نہیں ہے عائشہ. یہ آخرت کی زندگی بڑی خطرناک ہے. اس آخرت کی تیاری کے لیے مجھ کو اور آپ کو بھیجا گیا تھا، مگر میں اور آپ دنیا کی زندگی میں کھو کر اپنی آخرت کو برباد کرتے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. حضرت عثمان ابن عفان صحابی ہے. حضرت عثمان ابن عفان جنتی ہے. حضرت عثمان ابن عفان جس کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. حضرت عثمان ابن عفان جن کی ضمانت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. اتنی فضیلتیں ہونے کے بعد حضرت عثمان قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگے. اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی. صحابی رسول نے پوچھا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کے نبی کے داماد ہیں، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا گیا، آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا گیا، آپ اتنا نہیں روتے، قبر کے پاس بیٹھ کر آپ کیوں روتے ہو؟ آج شوق ہے ہمارے نوجوانوں کو تھیٹر جانے کا. اگر زندگی میں کبھی تھیٹر جانا نصیب ہو رہا ہے تو کبھی قسمت میں لکھو کہ اللہ قبرستان جانا بھی نصیب کرے. جس طرح تھیٹر میں بیٹھ کر فحاشی اور گندگیوں کو دیکھتے ہو، کبھی قبر کے پاس بیٹھ کر قبر کو دیکھ کر رویا بھی کرو. حضرت عثمان بن عفان قبر کے پاس بیٹھ کر زارو خطار رونے لگے. جب پوچھا گیا آپ اتنا کیوں روتے ہو، نبی کے اس داماد نے کہا کہ دیکھو قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. انسان مر جائے آخرت کا مرحلہ شروع ہو گیا. قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ سارے مرحلوں میں کامیاب ہو گیا، جو قبر میں ناکام ہو گیا وہ سارے مرحلوں میں ناکام ہو گیا. قبر کے 3 سوال ہیں، سب جانتے، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، سب کو معلوم ہے. قبر میں 3 سوال ہوں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا اسلام کیا ہے. جواب بھی ہم کو معلوم ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ کیا فرشتوں کے سوال کرنے کے بعد ہم جواب دے پائیں گے؟ معلوم تو ہے جواب، من ربو کا، فرشتہ پوچھے گا تمہارا رب کون ہے، ہم کو معلوم ہے ہمارا رب اللہ ہے، کیا مگر جواب دے پائیں گے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جواب وہی بندہ دے پائے گا جس نے واقعی میں دنیا میں اللہ کی عبادت کی ہو. 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، حلال کو اپناتے تھے، حرام سے نفرت کرتے تھے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، تب جواب دے پائیں گے.
جواب معلوم ہونا کافی نہیں ہے، خبر میں جواب وہی بندہ دے پائے گا جو زندگی میں عمل کرتا رہا ہے۔ فرشتہ پوچھے گا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ معلوم ہے ہمارے نبی کا نام محمد ہے۔ کیا جواب دینا اتنا آسان ہے؟ نہیں دے پائیں گے۔ زبان اس وقت کھلے گی اگر دنیا میں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہو، نبی سے سچی محبت کی ہو، نبی کے فرامین کو اپنایا ہو، تب جا کر جواب نکلے گا، ورنہ جواب نہیں نکلے گا زبان سے۔ یہ بول دینا آسان ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے، میرا دین اسلام ہے، مگر جب فرشتہ سوال کرے گا جواب دینے کی طاقت وہی لوگ رکھیں گے جنہوں نے دنیا میں حقیقی معنوں میں اللہ کو پہچانا تھا، حقیقی معنوں میں نبی سے محبت کی تھی، حقیقی معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے ہو، ایسے ہی لوگ جواب دے پائیں گے، ورنہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اللہ کا جواب دینا۔ عزیز نوجوان دوستو، یہی پیغام ہے کہ صحابہ کرام کے دل آخرت کو لے کر جب اتنا تڑپتے تھے، ہمارے دلوں میں بھی وہ تڑپ ہونی چاہیے، ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، قبروں کی زیارت کر کے ہمیں اپنے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ یقین مانیے اللہ کا خوف بہت بڑی عبادت ہے، جس نے حقیقی معنوں میں اللہ کے خوف سے اپنے دل میں جگہ دی، آنکھوں سے آنسو بہایا ہو، وہ بندہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بتائی ہوئی باتوں پر دل کی خوشی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم غافل ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، اے اللہ دن اور رات گناہوں میں زندگی گزرتی جا رہی ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہ چھوٹے ہیں، تیری رحمتیں بہت بڑی ہے، اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ صحابہ کرام کی طرح ہمیں بھی اپنے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کے ہر معاملے میں تجھ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بہت سارے بندے دواخانوں میں ہیں، بستروں پر ہے، عبادت کرنا چاہتے ہیں مگر عبادت نہیں کر پاتے، اے اللہ تو ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، قرضوں میں ہیں، اے اللہ پل بھر میں تو ان کی تکلیفوں کو دور کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اے اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله يعلم ما تصنعون۔